السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نماز کے ٹائم میں وقت ہے، جیسے کہ آپ نے صبح فجر نہیں پڑھی اور ظہر کی نماز میں ابھی وقت ہے، تو آپ مسجد جا چکے ہیں، تو آپ صبح کی 2 سنتیں اور 2 فرض ادا کر لیں، اس کے بعد ظہر باجماعت پڑھ لیں۔ اگر آپ کی فجر ظہر عصر رہ گئی ہے اور آپ مغرب سے پہلے مسجد پہنچے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے، تو آپ فجر ظہر عصر، فجر جو ہے آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں، نال فرض پڑھنے ہیں، ظہر کی آپ نے خالی فرض پڑھنے ہیں اگر قضا ہو گئی ہے، اور عصر کی بھی آپ نے صرف فرض پڑھنے ہیں۔ پھر جماعت کا وقت ہو جائے گا مغرب کی، تو آپ مغرب با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چاروں نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور عشاء کا وقت ہو چکا ہے، عشاء کے وقت میں آپ داخل ہو چکے ہیں، یہاں بھی عشاء کے وقت میں آپ داخل نہیں ہوئے، مغرب کے بعد آپ نے مغرب بھی پڑھنی ہے اور ابھی وقت ہے عشاء کے اندر کافی، تو آپ پہلے صبح کی نماز 2 سنتیں 2 فرض پڑھیں گے، اس کے بعد ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 4 رکعت فرض عصر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ 3 رکعت مغرب کی ادا کریں گے اور پھر 2 سنتیں ادا کریں گے کیونکہ مغرب کا بھی وقت ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس عشاء کا آپشن آ گیا، اب عشاء آپ جس مقام پہ ہیں اس مقام پہ اگر وقت ہو جاتا ہے مسجد میں ہیں تو باجماعت ادا کریں، اور آپ اگر مسجد میں نہیں ہیں، دور ہے مسجد سے، مسجد نہیں جا سکتے، تو جب عشاء کا وقت ہوگا تو آپ عشاء کو اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق، اصل میں نماز ہے ترتیب سے۔ اگر آپ مغرب پڑھنے گئے اور مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، تو آپ نے مغرب پڑھنی ہے، مغرب ادا کرنی ہے باجماعت، اس کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد آپ نے ذکر و اذکار کرنے کے بعد آپ نے صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے، 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض صبح کی آپ نے ادا کرنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی فجر کی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد ترتیب ہے ظہر کی، ظہر کی آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، پھر ترتیب ہے عصر کی، کیوں کہ فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر ہوتی ہے، پھر آپ نے عصر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر آپ چاہے مسجد میں عشاء کے لیے رکیں چاہے گھر آ جائیں، جب عشاء کا وقت ہو تو پھر مسجد چلے جائیں، ٹھیک ہے، نماز اصل میں ترتیب سے ہے۔ اور اگر آپ کی خالی نماز عصر رہ گئی ہے اور آپ مغرب میں پہنچے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ عصر کے وقت، مغرب کے وقت عصر کی نیت کر لیں گے، عصر کی نیت کر لیں گے تو سلام پھرے گا، تو لہٰذا امام نے تو 3 رکعتیں پڑھی، آپ کی 1 رکعت رہ گئی، لہٰذا وہ سلام پھیریں گے، آپ سلام نہ پھیریے گا، آپ کھڑے ہو جائیے گا، کھڑے ہو کے سلام پھیر دیجیے، 1 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، تو آپ کی 4 رکعتیں بعد جماعت عصر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ 3 رکعت اپنی مغرب ادا کریں، اس کے بعد 2 سنتیں ادا کریں، تو یہ آپ کو ہو جائے گا۔ اور اگر کیا کہتے ہیں آپ اس طرح نہیں کر پاتے، آپ فرض پر جماعت میں کھڑے ہوتے ہو، آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھنی تھی، تو آپ بعد میں عصر پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد، ممانعت نہیں ہے، مگر ہمیشہ نماز کی کوشش کریں کہ اگر کوئی قضا ہو جائے تو ترتیب سے پڑھنی چاہیے کہ پہلے وقت کس کا آتا ہے، اس کے بعد والا وقت کس کا ہے، اس کے بعد والا وقت کس کا ہے، اس کے بعد والا وقت کس کا ہے۔ ہاں، اگر کبھی مجبوری ہو جائے اور غلطی سے بھول گئے اور ہم نے جو وقت کی نماز تھی وہ پڑھ لی ہے تو ہمیں دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ زیادہ رکعت والی نماز امام کے پیچھے کم والی نہیں پڑھ سکتے، آپ کم والی نماز کے پیچھے زیادہ والی نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ عشاء میں پہنچے ہیں تو آپ عشاء کے وقت سے پہلے مغرب اگر ٹائم ہے تو پڑھ لیں، مگر مغرب آپ عشاء کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے امام کے پیچھے کیونکہ وہ 3 رکعتیں بچا، امام نے چوتھی رکعت میں سلام پھیرنا ہے، لہٰذا آپ کیا کریں گے، لہٰذا پھر آپ عشاء کے بعد 3 رکعت پڑھیں گے۔ چھوٹی نماز کے ساتھ بڑی نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ چھوٹی نماز پہ امام سلام پھیر دے گا، آپ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے آپ کی کبھی رکعت رہ جاتی ہے نماز میں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اپنی نماز پوری کریں گے، سلام پھیر دیں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ بڑی رکعت والی نماز میں 4 رکعت نماز ہے، بڑی نماز ہے، اس کے پیچھے 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہم امام کے ساتھ، تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ آپ کو